انتہائی محترم دوستو، بزرگ عزیزو، یہ بات سب سے پہلے سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسان میں جتنے بھی انسانی تقاضے اس کے جسم میں رکھے ہیں، یہ تمام تقاضے حیوان اور انسان کے درمیان برابر ہیں۔ جتنے بھی تقاضے انسان پورے کرتا ہے، کھانے کے، پینے کے، مکان کے، شادیوں کے، بچوں سے کھیلنے کے، بچوں سے الفت اور محبت کے، یہ تمام تقاضے بعینی ہی حیوان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے کہ انسان اور حیوان کے اندر اپنے جسمانی تقاضوں میں انسان حیوان سے مشترک ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان ان تقاضوں کو پورا کرے گا سنت کے طریقے پر، اور حیوان ان تقاضوں کو پورا کرے گا خلاف سنت، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ ان طریقوں میں مکلف نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کا امتیاز غیروں کے درمیان وہ قومیت سے، علاقائیت سے، زبان سے، کسی منصب اور عہدے سے نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا امتیاز اغیار کے درمیان صرف اور صرف ہر ضرورت میں اتباع سنت سے ہے۔ فرمایا انہم الا کالانعام یاکلون کما تاکل الانعام۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن میں بہت سی جگہ مومن کے امتیاز اور مومن کے فرق کو بتانے کے لیے اغیار کی ضروریات کو جانوروں کے عمل سے مشابہت دے کر سمجھایا گیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حاجت، کوئی ضرورت سیاست میں، حکومت میں، عبادت میں، معاشرے میں، معاملات میں، اخلاق میں، جتنے بھی شعبے دنیا کے ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ شادی بیاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کو کر کے دکھلایا کہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے۔ اگر صرف مسلمان اتباع سنت چھوڑ دے، تو اس کے اور حیوان کے درمیان اگر ذرا سی بھی عقل ہے تو کوئی فرق معلوم نہ ہوگا۔ اگر عقل ہے تو اس کو اپنے اور جانور میں کوئی فرق معلوم نہ ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو، اس کام کا سب سے بنیادی مقصد اتباع سنت ہے۔ اس کام کا بنیادی مقصد احیاء سنت ہے۔ احیاء سنت یہ ہے کہ ایسے ماحول میں سنت پر عمل کیا جائے جہاں سنت پر عمل کرنے میں آدمی کو شرم یا کسی کا رعب یا ماحول رکاوٹ بنتا ہو، ایسے ماحول میں سنت پر عمل کرنا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا صاحب سے بچپن میں فرمایا تھا کہ یوسف، اگر قطبیت کے درجے پر پہنچنا چاہتے ہو تو سنت پر وہاں عمل کرو جہاں سنت پر عمل کرنے کا ماحول نہیں ہے۔ سنت پر جہاں عمل کرنے کا ماحول نہیں، وہاں سنت پر عمل کرو۔ ہم نے غور کیا کہ سب سے زیادہ سنتوں کو جو ذبح کیا جاتا ہے اور سنتوں کو جو چھوڑا جاتا ہے اور خلاف سنت عمل کیا جاتا ہے، ان تمام سنتوں کے توڑنے کا سب سے بڑا موقع اس وقت وہ امت کی شادیاں بنی ہوئی ہیں۔ شادی معاشرے کی درستگی کا ایک ایسا بنیادی عمل ہے کہ اگر شادیاں سنت پر نہیں آئیں تو دنیا میں معاشرے کی کسی بھی لائن کا حکم اور معاشرے کی کسی بھی لائن میں درستگی نہیں آئے گی اگر شادیاں سنت کے مطابق نہ ہوئیں۔ سارے معاشرے کا بگاڑ اور شادیوں کے بگڑنے میں ہے، اور سارے معاشرے کا سدھار اور شادیوں کے سدھرنے میں ہے۔ فرمایا اغض للبصر، سب سے زیادہ نظر کو قابو میں رکھنے والا عمل یہ نکاح اور شادی ہے۔
لیکن اگر باوجود شادی کر لینے کے اس کی نظر نامحرم سے نہیں ہٹتی تو یقینی طور پر اس نے شادی میں کسی عمل کو بگاڑا ہے. اگر باوجود شادی کے نظر حفاظت نہیں کر رہا ہے اس نے شادی میں کوئی عمل بگاڑا ہے. اس لیے کہ نکاح، یہ نگاہ اور شرمگاہ ان دونوں کی حفاظت کا سب سے بنیادی عمل ہے. جس طرح نماز یہ منکر سے روکنے کا بنیادی عمل ہے، بشرطے کہ نماز کو بنایا جائے. جو نماز کو بگاڑے گا اس کے نماز کی بگاڑ کے اثرات دین کے ہر شعبے پر پڑیں گے، اور جو نماز کو سدھار لے گا اس کے نماز کے اثرات دین کے ہر شعبے کو قائم کرنے پر پڑیں گے. من اقامہا فقد اقام الدین. جس طرح نماز کا بگڑنا دین کے ہر شعبے کو بگاڑ دیتا ہے، اس طرح شادی کا بگڑنا یہ باوجود شادی کے نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں متعدد شادیاں کر کے امت کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ کتنا آسان، کتنا سہل اور یہ کتنا معمولی کام ہے جس کے لیے امت مقروض ہو جائے، جس کے لیے امت سود پر پڑ جائے، جس کے لیے امت دوسرے کا حق مارنے لگے. کیوں؟ محض شادی کے لیے مقروض ہونا، شادی کے لیے سود، شادی کے لیے کسی کا حق مارنا. ہم نے بہت غور کیا سیرت میں، ہمیں صحابہ کے مال کا سب سے بڑا مصرف وہ دعوت اللہ پر مال کا خرچ کرنا صرف یہ ملا ہے. اس سے بڑھ کر مال کا مصرف اور کوئی نہیں ہے. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے بڑھ کر صحابہ کے مال کے خرچ ہونے کا سیرت میں اور کوئی مصرف اور کوئی راستہ نہیں ملا. بقول حضرت کے کہ دو شرمگاہوں کے جوڑنے پر یہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دے گا، لیکن اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے پر مال خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے. جب یہ صلاحیتیں اس پر خرچ ہوں گی تو ان کی شادیاں اور ان کا اسراف یہ امت کی بے دینی کا اور امت کے ارتداد کا اور امت کے لیے یہ امت کے مال اور صلاحیتوں کے ضائع ہونے کا ذریعہ بنے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بہت شادیاں کر کے دکھلا دی. مقام شریف میں آپ نے سفر میں شادی کی. آدمی کے پاس سفر کے مطابق توشہ ہوتا ہے. آدمی مسافر ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ سفر کے مطابق خرچ لے کر چلتا ہے، اپنے ساتھ توشہ کھانے کا سفر کے مطابق لے کر چلتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے شادی کر کے امت کو قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتلایا ہے کہ یہ شادی اتنا آسان عمل ہے کہ یہ راستے میں چلتے ہوئے سفر میں بھی شادی ہو سکتی ہے، بنا بھی ہو سکتا ہے، رخصتی بھی ہو سکتی ہے، ولیمہ بھی ہو سکتا ہے سفر میں چلتے چلتے. بقول حضرت کے اگر آج کوئی کھجور اور پنیر سے کوئی آج اگر ولیمہ کر دے تو لوگ کہیں گے ولیمہ نہیں ہوا، آپ کو شادی کرنی تھی تو آپ نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ انتظام نہیں تھا تو آپ نے شادی کیوں کی؟ حالانکہ خدا کی قسم عین سنت ہے. آپ نے تمام شادیوں میں سوائے حضرت زینب کی شادی کے تمام شادیوں میں پنیر، کھجور، کہیں خشک کہیں تر یہ کھلا کر فرمایا کھاؤ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے. آج اگر کوئی ولیمے میں کھجوریں کھلا دے تو لوگ کہیں گے ولیمہ نہیں ہوا کیونکہ آپ نے کھجوریں کھلائی، حالانکہ عین سنت ہے. میرا عزیز دوستو، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس اسراف نے شادیوں کو کتنا مشکل اور کیسی مصیبت بنا دیا، اور اسراف نے اس اسراف کی ہی وجہ سے جہیز کی مصیبتیں عورتوں ان بچیوں پر، اس لیے کہ صرف شادی کا اسراف ہے کہ اس نے شادیوں کو آل سے ہٹا کر مال سے جوڑ دیا ہے. شادیوں کو آل سے ہٹا کر مال سے جوڑ دیا. لوگ شادی کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے، خبر نہیں
یہ پیغام دینے والا میری آل سے پیغام دے رہا ہے یا میرے مال سے پیغام دے رہا ہے، اس کا پیغام میری آل کے لیے ہے یا میرے مال کے لیے ہے۔ اور حقیقت ہے یہ بات کہ جن کے دلوں میں مال کی رغبت اور شادی کے ذریعے سے مال کا حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ مال ضبط کر لیتے ہیں، آل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قصے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی لائن کی سنتیں اور شادی کی لائن کے طریقے امت کو ایک نہیں متعدد کر کے دکھلا دیے کہ دیکھو یہ کام اس طرح کرنے کا ہے۔ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئی، اپنے آپ کو آپ پر پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کا ارادہ آپ نے نہیں فرمایا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا اسے شادی آپ میری کر دیجئے، اگر آپ کو رغبت نہیں ہے تو میری شادی کر دیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ ہے مہر بھی دینے کے لیے؟ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ دیکھو کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ تلاش کرو، ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، انتہائی حقیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مہر ادا کرے گا، لیکن آپ نے اس شادی کے کرنے کے لیے ایک حقیر چیز کہ ایک انگوٹھی لوہے کی ہو تو لے آؤ۔ کہیں شادی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تم نے کچھ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہ جی میں نے اتنا قرآن پڑھا ہوا ہے۔ فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، جاؤ ہم نے تمہاری شادی اس سے کر دی، اس پہ جو تمہارے پاس قرآن ہے قرآن اس کو دکھلا دینا۔ یہ بے شک الگ بات ہے کہ مہر مثل واجب ہوگا دینا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کے کام کو اتنا آسان کر کے دکھلایا صحابہ کو، اور یہ فرمایا کہ مال، جمال، منصب، عہدے، ان کی بنیاد پر شادیاں کرنا یہ یہود کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان شادی کرے گا صرف دین کی بنیاد پر، مسلمان شادی کرے گا صرف دین کی بنیاد پر۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی اور غرض سے شادی کرتا ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور غرض سے شادی کرتا ہے تو یہ شادی کا طریقہ مسلمان کا نہیں ہے۔ یہ شادی کا طریقہ مسلمان کا نہیں، کس غرض سے ہٹ کر شادی کرتا ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے ایک صاحب نے شادی کی اور فرمایا کہ میں نے کسی فخر کے طور پر نہیں، اور میں نے یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میری بیوی کی بیوی میرے نکاح میں ہے، بلکہ میں نے حضرت عمر کی بیوہ سے شادی صرف اس لیے کی ہے تاکہ یہ مجھے بتلائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تہجد میں رونے کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی اپنی عمر سے زیادہ عورت سے، بڑی عمر کی عورت، بیوہ سے شادی کی۔ آپ نے فرمایا اللہ جاریتن تلاعبها وتلاعبک، ارے تم نے کسی کم عمر جوان لڑکی سے کنواری شادی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہاں شادی کی مصالح وہ خواہش کو پورا کرنا نہیں ہوتا تھا۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ شادی کی ہے، باقی تمام شادیاں آپ کی طیبات سے ہیں، صرف آپ کی شادی حضرت عائشہ سے، وہ ایک باقرہ ہے، ایک کنواری ہے، باقی کوئی کنواری نہیں ہے۔ بتلانے کے لیے کہ کیا مسئلے ہیں، یہ تو غیروں کا باطل خیال ہے نعوذ باللہ کہ آپ نے شادی شہوت پر کی ہے، ہرگز نہیں۔ آپ کی تمام شادیاں دینی مصلحت اور دین کے تقاضوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ہم شادی کے لیے دین کے تقاضوں کو چھوڑتے ہیں، آپ نے دین کے تقاضے کے لیے شادی کر کے دکھلائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ اس لیے شادی کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ عمر کی عورت سے اس لیے شادی کی۔ عرض کیا گیا رسول اللہ میرے گھر میں میری بہنیں ہیں، کم عمر ہیں، ان کی تعلیم تربیت انہیں گھر کے کام سکھلانا، اگر میں ان جیسی کوئی لے آتا وہ ان کے ساتھ مل کر ایسی ہو جاتی، میں اس لیے بڑی عورت کو لایا ہوں شادی کر کے تاکہ یہ ان کو دین سکھلائے، ان کو دین کی تعلیم دے، یہ میرا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کی تعریف کی۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ اگر ان تمام پہلوؤں پر غور نہ کیا گیا شادی کرنے میں تو اس کے مفاسد خاندانوں کے درمیان توڑ پیدا کرنے اور ان شادی میں احکام کے توڑنے کے اثرات شادیوں میں بے برکتی، آپس کی نا اتفاقیاں،
یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں جب شادی میں احکام توڑے جاتے ہیں، شادی میں احکام توڑے جاتے ہیں، یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، جو نکاح، جو شادی کتنی سادگی کے ساتھ، کم خرچ کے ساتھ کر لی جائے، وہ سب سے زیادہ عظیم برکت والی ہے، وہ عظیم برکت والی شادی ہے۔ جو شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے وہ عظیم برکت والی شادی ہے۔ اس لیے ہر موقع پر سنتوں کا اہتمام، ہر موقع پر سنتوں کا اہتمام، اس عمل کی کیا سنت ہے، اس عمل کی کیا سنت ہے، یہاں تک کہ بیوی سے ملنے کی کیا سنت ہے، بیوی سے ملنے کی کیا سنت ہے۔ لوگ اولاد کی تربیت کی فکر جب کرتے ہیں جب یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور ان سے کوئی غلطی نظر آتی ہے تب اس کی اولاد کی تربیت کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ اولاد کی تربیت کی فکر اس وقت کرنی چاہیے جب اس اولاد کے پیدا ہونے کے لیے بنیاد رکھی جا رہی ہو۔ جب اولاد کے پیدا کرنے کے لیے بنیاد رکھی جا رہی ہو وہ وقت ہے سوچنے کا کہ آپ کو اولاد کیسی چاہیے۔ زمیندار بیج رکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ مجھے کیسی فصل چاہیے، کیسا غلہ چاہیے۔ یہ بیج رکھنے کا وقت سوچ لیں کہ اگر اس میں سنت کے طریقوں کے مطابق ہیں اولاد فرمانبردار پیدا ہوگی، اور اگر بیوی سے ملنے میں سنت کا اہتمام اور سنت طریقوں کا اہتمام نہیں ہے تو اولاد نافرمان پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ شیطان برابر صحبت میں بیوی کے ساتھ تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہے، اپنے نسخے سے شریک ہے۔ لوگ دیکھ کر کہہ دیتے ہیں فلاں کا بیٹا معلوم ہوتا ہے، فلاں کا بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ اگر شیطان دعائیں کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے شیطان نسخے میں شریک ہے تو یہ اولاد نافرمان اور شیطان کیوں نہ پیدا ہو؟ سیدھی بات ہے۔ یہ پریشان ہے اپنی اولاد سے۔ آج جب تم نے اولاد کی بنیاد رکھی تھی اس وقت تم نے کیوں نہیں غور کیا اس پر کہ مجھے کیسی اولاد چاہیے؟ اس لیے صحبت تک کی دعائیں بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا انسان کی حاجت کا یا خواہش کا یا ضرورت کا یا فطری تقاضوں کا جس کے لیے دعائیں نہ بتائی ہوں۔ ہر موقع کی دعا ہے، یہ وہ موقع ہے انتہائی شہوت اور غفلت کا، لیکن اس موقع کی دعا بھی بتلا دی ہے کہ اس موقع پر دعا پڑھ لو گے تو شیطان کی شرکت سے اور شیطان کے اثر سے تمہارا بچہ محفوظ رہے گا۔ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دعائیں سیکھتے نہیں اور دعائیں پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر یہ دعائیں ہٹا دی جائیں تو میں کہتا ہوں کہ ایک دو انسانوں کا آپس میں ملنے کا جانور سے بڑھ کر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان حیوان کے اپنی حاجت کے پورا کرنے میں صرف اتباع سنت کا فرق ہے۔ خیر اللہ رب العزت نے ایک پردے کی چیز رکھی ہے، ایک پردے کی چیز رکھی ہے۔ یہاں یہ مزاج بن گیا ہے کہ اول تو بے حیائی کا حال یہ ہے کہ بارات کی ایسی بدعت جس کو شادی کا لازمی جز بنا لیا گیا، بارات کی ایسی بدعت جس کو شادی کا جز بنا لیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ کو رخصت کیا گیا حضرت عائشہ ہی کے گھر میں، اور بنا رخصتی حضرت عائشہ کے گھر میں۔ یہ نہیں کہ بارات جائے گی ان کو لے کر آئے گی، نہیں، آپ ان کے گھر میں تھے، وہیں سے ان کی والدہ ام رومان نے جھولا جھولتے ہوئے انہیں پکڑا اور ان کے سر پہ پانی پھیرا اور ان کے چہرے پر گیلا ہاتھ پھیرا اور ان کے بال سمیٹے اور کر کے آپ کے حجرے میں ان کو داخل کر دیا۔ اتنی آسان شادیاں ہوتی تھی۔ بارات کیا مطلب بارات کا؟ بارات کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ کون کون چلے گا؟ ارے تم بیت الخلا جاتے ہو، کسی کو کہتے ہو میرے ساتھ چلو، میں بیت الخلا جا رہا ہوں، تمہاری ایک حاجت ہے، ایک پیٹ کی حاجت ہے، کر آؤ، یہ پیٹ کی حاجت ہے، چلے جاؤ۔ لڑکی والے لڑکی کو تمہارے گھر پہنچا دیں، لڑکی والے لڑکی کو خود تمہارے گھر پہنچا دیں۔ ریا اور سمعت کا، اپنے مال کی صلاحیتوں کو جتلانے کا، غیروں کی طرح دوسروں کی شادی کے مقابلے پر شادیاں رچانے کا، کہ میں کیا کروں،
لوگ مجھے طعنہ دیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف شادی کر رہا ہے، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اسے اللہ کے طعنوں کا، نبی کے طعنوں کا، ملائکہ کے طعنوں کا اور قیامت میں ایمان والوں کے طعنوں کا اسے فکر نہیں ہے، اسے اپنے محلے کے لوگوں کے طعنے کا فکر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے شادی صحیح طریقے سے نہیں کی ہے۔ کارڈ چھاپتے ہیں، کارڈ پر لکھتے ہیں النکاح من سنتی، کارڈ سنت کے خلاف، کارڈ پر لکھا ہوا ہے نکاح من سنتی، کارڈ شادی کے سنت کے خلاف، کارڈ پر لکھا ہوا ہے نکاح من سنتی، سنت کو لکھتے ہیں خلاف سنت طریقوں پر، اتنا بڑا جرم ہے، سنت کو لکھتے ہیں خلاف سنت طریقوں پر۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، رحم کرو اور عزم کرو اس بات کا کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیاں سنت کے مطابق کریں گے۔ ہم تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں شادی کس طرح کروں۔ اللہ جزائے خیر علماء حق کو بہت سی کتابیں، بہت سے رسالے، بہت سے جو ہے رسائل علماء نے مرتب کیے ہیں، شادی کے طریقے بتلائے کہ شادی کیسی کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا طریقہ کیا تھا، ہم آپ اس کا پابند کریں، ورنہ حیا کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور بے حیائی کے ساتھ دوستوں میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بیماری چلی ہے، دوست سے ملتے ہیں، ہاں رات کیسے گزری، کوئی بتاؤ تو صحیح، نہ بتلاؤ تو عیب۔ سہیلیاں سے پوچھتی ہیں رات کیسے گزری، دوستوں سے پوچھتے ہیں رات کیسی گزری۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب شادی ہو گئی تو دوستوں نے پوچھا صبح رات کیسی گزری، خاموش ہو گئے۔ پھر کہا بتاؤ رات کیسی گزری، ادھر منہ پھیر لیا۔ پھر کہا دوستوں نے کیوں نہیں بتلاتے، پھر ایک حدیث بیان کی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ میاں بیوی جو رات کو چھپ کر اندھیرے میں اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں سنت طریقے پر یا حلال طریقے پر، اور پھر صبح دوستوں کو بتلا دیں کہ ہم نے رات ایسے گزاری ہے، تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ صبح کو دوستوں کو رات کی کارگزاری سنانے والے، صبح دوستوں کو رات کی کارگزاری سنانے والے اس گدھے گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جستی کریں۔ یہ روایت میں ہے، فرمایا گدھے گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جستی کریں، لوگوں کے سامنے جستی کریں۔ میرے دوستو عزیزوں، اس لیے ہمیں شادی کے رحم کے آداب اور طریقے بتلائے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ما رأیت منی ولا رأى منی، ہم میں سے کسی نے دوسرے کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھا۔ میرے دوستو عزیزوں، حیا کے اگر پردے اٹھا دیے جائیں شادیوں پر سے تو سوائے حیوانیت کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ حیا کے پردے ہٹا دیے جائیں شادیوں میں سے تو سوائے حیوانیت کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ ان شادیوں کو جتنا سنت کے طریقوں پر لایا جائے گا اتنا ہی وہ اولاد پیدا ہوگی جو آپ کی بھی فرما بردار اور اللہ کے رسول کی بھی فرما بردار۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع کی سنتوں کا اہتمام کریں، کیونکہ اس ملک میں مسلمان غیروں کے ساتھ اتنا مخلوط زندگی گزار رہا ہے کہ بجائے اپنے سنت کے طریقے انہیں دکھلانے کے، ان کے کفر کے طریقے خود اپنا رہا ہے کہ یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی ضروری ہے، لوگ یوں کہیں گے، لوگ یوں کہیں گے، لوگ یوں کہیں گے۔ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں جس سے یہ الجھن آج ختم ہو جائے گی کہ جب لوگ یوں کہیں گے، لوگ ناراض ہوں گے تو ہم کیا کریں گے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں، کسی بھی سنت میں اللہ کو ناراض کر کے ساری دنیا کی مخلوق کو راضی کر لے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں۔
تو قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر یہ اللہ کو راضی کر کے ساری مخلوق کو ناراض کر دے تو اللہ راضی رہتے ہیں اور مخلوق کو اس سے راضی کر دیتے ہیں. ہماری بے دینی کا بڑا حصہ تو وہ ہے جو ہم اپنے پڑوسی رشتہ دار متعلقین ان کے اصرار پر بے دینی اختیار کیے ہوئے ہیں. خاندان والے ناراض ہو جائیں گے, خاندان والے شرکت نہیں کریں گے شادی میں اگر میں نے یہ نہیں کیا. لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا. یہ جتنی آپس میں عداوتیں ہیں یہ سب اسی کا اثر ہے کہ اللہ کا ناراض کر کے مخلوق کو راضی کیا تھا, اللہ نے مخلوق کو تم سے ناراض کر دیا. اس لیے اس بات کا دل سے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہر عمل کو, اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. احیاء سنت مسلمان کی ذمہ داری ہے. احیاء سنت مسلمان کی ذمہ داری ہے. جس طرح نماز کے ایک ایک جز کو درست کرتے ہو اس طرح شادی میں بھی ایک ایک کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایجاب و قبول جہاں ترتیب دی گئی ہے وہاں ایجاب و قبول ہوتا رہے. باقی جو حضرات ہیں یہ سب ذکر میں, تسبیح میں, عبادت میں غروب تک مشغول رہیں. سارے مجمع, آنے والے مجمع کی اور سارے امت کی ہدایت کی دعائیں مانگیں اور تسبیح سب ہاتھ میں رکھیں اور ذکر میں مشغول رہیں. لا یعنی باتیں ہرگز نہ کریں, لا یعنی باتیں ہرگز نہ کریں. احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی کو ان کی والدہ نے جنتی کہہ دیا تھا, حالانکہ جنتی ہونے میں کیا شبہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ سے تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا, تمہیں کیا معلوم اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی لایانی بات کی ہو. اسی طرح ہم اپنا حال کا اندازہ کر لیں کتنی لایانی باتیں ہمارے خروج کے درمیان اور یہاں اس منزل میں ہو رہی ہوں گی کہ جب احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی کو ان کی والدہ نے جنتی کہا تو آپ نے فرمایا کیسے تم نے جنتی کہہ دیا, یہ کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں کوئی لایانی بات کی ہو. اس لیے لایانی باتوں میں نہ لگیں, یا انفرادی دعوت میں لگیں یا انفرادی ذکر میں مشغول رہیں.